بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی مباحث پڑھنے کے بعد ہم کتاب کی ابتدا کریں گے کتاب الایمان سے۔ تو یہاں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے کتاب الایمان کو کیوں ذکر کیا، پھر کتاب الایمان کو ذکر کرنے کے بعد حدیث جبرائیل کو تمام احادیث پر مقدم کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث مقدسہ کی کتابیں دو قسم پر ہیں، ایک صحاح کے نام سے مشہور ہے، دوسری سنن کے نام سے۔ تو صحاح کے مصنفین عموماً اپنی کتاب کو کتاب الایمان سے شروع کرتے ہیں، اور سنن کے مؤلفین اپنی کتاب کو کتاب الطہارت سے شروع کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم چونکہ صحاح میں سے مشہور ہیں، تو وہ دونوں کتاب الایمان سے کتاب کو شروع کرتے ہیں، پھر کسی خارجی مقصد کی وجہ سے کتاب الایمان سے پہلے کچھ اور احادیث لاتے ہیں، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بدء الوحی کو کتاب الایمان سے پہلے رکھا، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ ایمان وہی معتبر ہے جو مسند الی الوحی ہو۔ اسی طرح صاحب مشکات نے بھی کتاب الایمان سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات کو ذکر کیا، تاکہ اخلاص نیت کی طرف اشارہ ہو جائے، ورنہ حقیقت میں کتاب الایمان ہی مقدم کرنے کی مستحق ہے، کیونکہ تمام اعمال مثلا عبادات، معاملات، اخلاقیات وغیرہ تو سب کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کو تمام اعمال پر مقدم رکھا، پھر حدیث جبرائیل کو مقدم کیا کہ یہ حدیث پورے دین کے لیے بمنزل خلاصہ اور نچوڑ کے ہیں، کیونکہ 23 سال میں آسمان سے جو شریعت آئی تھی اس کا خلاصہ اور اجمال حدیث جبرائیل میں ہے۔ تو ہر قسم کی عبادات ظاہرہ اور باطنہ پر حدیث جبرائیل مشتمل ہے، اسی لیے اس حدیث کو ام السنہ کہتے ہیں۔ اسی لیے امام مسلم نے حدیث جبرائیل کو کتاب الایمان پر مقدم کیا۔ پھر کتاب الایمان میں جو ابواب آ رہے ہیں تو انہیں سمجھنے کے لیے 5 قسم کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، ایمان اور اسلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور ہر معنی کے اعتبار سے دونوں میں نسبت۔ نمبر 2، اعمال جزء ایمان ہے یا نہیں۔ نمبر 3، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں۔ نمبر 4، تکفیر ملحدین۔ نمبر 5، مسئلہ تقدیر۔ مسئلہ اولا، کتاب ایمان اور اسلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تو ایمان کی لغوی تحقیق، الایمان یہ باب افعال کا مصدر ہے، امن سے ماخوذ ہے جو باب سمع یسمع سے ہے، جس کا معنی ہے زوال خوف اور حصول امن، جبکہ ایمان کا معنی ہے مأمون کرنا۔ یقال امنت زیدا ای جعلتہ ذا امن۔ پھر لفظ ایمان تصدیق کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اس لیے کہ جس کی تصدیق کی جاتی ہے اسے تکذیب سے مأمون کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ دوسرا لفظ اسلام، تو اسلام کی لغوی تحقیق، اسلام کا لغوی معنی ہے انقیاد اور فرمانبرداری۔ یہ انقیاد اور فرمانبرداری خواہ بالقلب ہو یا باللسان یا بالجوارح، چاہے دل سے ہو، زبان سے ہو یا اعضاء سے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے ایمان اور اسلام میں عموم اور خصوص مطلق کی نسبت ہے، کہ ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے، اس لیے کہ ایمان تصدیق بالقلب ہے، یعنی یہ صرف انقیاد بالقلب ہے،
جبکہ اسلامی لغوی یعنی اسلام کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے انقیاد قلب کے ساتھ، یعنی وہ اس انقیاد قلب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ جس طرح قلب سے ہو سکتا ہے اسی طرح زبان سے بھی اور جوارح سے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ لغتاً ہر مومن تو مسلم ہے، اس لیے کہ انقیاد بالقلب ہر مومن میں پایا جاتا ہے، لیکن ہر مسلم لغتاً مومن نہیں، کیونکہ جس شخص میں انقیاد باللسان یا انقیاد بالجوارح ہو مگر انقیاد بالقلب نہ ہو تو وہ لغتاً مسلم تو ہے، مومن نہیں، کیونکہ جس شخص میں انقیاد باللسان یا بالجوارح ہو مگر انقیاد بالقلب نہ ہو تو وہ مومن نہیں کہلائے گا، لیکن لغتاً وہ مسلم کہلائے گا۔ اور اصطلاح میں ایمان کی تعریف یہ ہے کہ هو التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتاً تفصیلاً فیما علم تفصیلاً و اجمالاً فیما علم اجمالاً۔ تو اس تعریف میں التصدیق سے مراد تصدیق لغوی ہے، یعنی ایمان میں شرعاً تصدیق لغوی ہی معتبر ہے، تصدیق منطقی کافی نہیں۔ اب تصدیق لغوی اور تصدیق منطقی میں فرق یہ ہے کہ تصدیق منطقی صرف جاننا ہے اور تصدیق لغوی جان کر ماننا ہے، اور یہاں پر یہی مراد ہے۔ پھر آگے بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو بھی میں جو ضمیر ہے یہ ما کی طرف راجع ہے، اور ما علم مجیء النبی سے آخر تک اس سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات ہیں، تو جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے علاوہ ہیں وہ تمام اس سے خارج ہو گئے۔ پھر اگلا لفظ ہے ضرورتاً، تو ضرورتاً یہ علم کا مفعول مطلق ہے، اصل میں یہ تھا علم ضرورتاً تھا، تو مضاف کو حذف کر کے اعراب مضاف الیہ کو دے دیا گیا، اور علم ضروری سے مراد علم ضرورتاً سے مراد علم ضروری ہے، یعنی ایسا پختہ یقین جسے دفع کرنے پر آدمی قادر نہ ہو، خواہ وہ یقین بدیہی ہو یا نظر اور استدلال سے حاصل ہوا ہو، یعنی چاہے وہ یقین جو انسان کو حاصل ہو پختہ یقین، تو وہ یقین بدیہی بھی ہو سکتی ہے اور وہ یقین استدلال و نظر سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں سے علم یقینی قطعی کہا جاتا ہے۔ تو اس قید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وہ تعلیمات خارج ہو گئی جن کا علم مکلفین کو یقین قطعی درجے کا حاصل نہیں ہوا، یعنی ان کا علم مکلفین کو صرف ظن غالب کے درجے میں ہے۔ بس اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی ایسی تعلیمات کو نہ مانے جن کا صرف ظن غالب ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اگرچہ ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ عمل کے لیے ظن غالب بھی حجت ہے جبکہ عقیدے کے لیے ظن غالب حجت نہیں۔ اسی لیے اگر ایسی تعلیمات کو نہ مانے جن کا صرف ظن غالب ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ عقیدے کے لیے ظن غالب حجت نہیں۔ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کا علم ضروری کیسے حاصل کیا جائے گا؟ تو اس کے حاصل ہونے کے دو ذریعے ہیں۔ نمبر 1، براہ راست سماع یا مشاہدہ کہ نبی علیہ السلام نے فلاں بات ارشاد فرمائی یا فلاں فعل کیا، تو یہ طریقہ یا یہ ذریعہ صرف صحابہ کرام کو ہی حاصل تھا۔ پھر ہے دوسرا طریقہ یا دوسرا ذریعہ تواتر، یعنی تواتر سے نبی علیہ السلام کا کوئی فعل یا قول معلوم ہو جائے، تو ہمیں علم ضروری صرف اسی طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ صحابہ کرام کو دونوں طریقوں سے، دونوں ذریعوں سے، یعنی سماع سے بھی اور تواتر کے ذریعے بھی حاصل ہوتا تھا۔ تواتر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تواتر بالاسناد، نمبر 2، تواتر بالعمل، نمبر 3، تواتر فی القدر المشترک، نمبر 4، تواتر الطبقہ۔
تو ان میں سے ہر قسم سے علم ضروری حاصل ہو جاتا ہے۔ تواتر بالاسناد یہ ہے کہ وہ روایت سند کے ذریعے ہو۔ مثلاً یہ حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس حدیث کو بقول حافظ عراقی رحمہ اللہ کے 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور بعد کے زمانوں میں راویوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ تواتر بالعمل یہ ہے کہ ہر زمانے میں عمل کرنے والوں کی تعداد اتنی رہی ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، اگرچہ اس کی سند محفوظ نہ ہو۔ مثلاً ارکان صلاۃ کی ترتیب اور تعداد رکعات، تو یہ تواتر بالعمل سے ثابت ہوئی ہے۔ پھر ہے تواتر الطبقہ، یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ نسلاً بعد نسل کسی بات کو مانتے چلے آئے ہوں، جیسے یہ علم کہ قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب قرار دیا ہے۔ اس طرح تمام آیات قرآنیہ کا تواتر اسی قبیل سے ہے۔ تواتر فی القدر المشترک یہ ہے کہ کسی واقعے کی تفصیل میں اگرچہ لوگوں کا اختلاف رہا ہو، لیکن اس واقعے کے کسی خاص جز پر اتنے لوگ ہر زمانے میں متفق رہے ہوں کہ ان کا تواتر علی الکذب محال ہو۔ تواتر علی الکذب یعنی جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ مثلاً حاتم طائی کے بارے میں کوئی کہے کہ اتنے کپڑے دیے اس نے، کوئی کہے اتنی زمین دی، تو تعیین عطا میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن اتنی بات پر یہ سب خبریں متفق ہیں کہ حاتم طائی نے بہت مال دیا، جو اس کی سخاوت کی دلیل ہے۔ بس اتنی بات تواتر القدر المشترک سے ثابت ہو گئی، تو اس چوتھی قسم کو تواتر معنوی بھی کہتے ہیں۔ تو تواتر کی ان 4 قسموں میں سے ہر ایک سے علم ضروری حاصل ہو جاتا ہے۔ 3 کی جو بات ان 4 قسموں میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو تو اس کا منکر کافر ہے۔ اب تواتر میں اقل عدد کتنی ہونی چاہیے؟ تو تواتر کے لیے قول راجح یہی ہے کہ کوئی خاص عدد مقرر نہیں، بلکہ مدار اس پر ہے کہ ایسا عدد ہو کہ اس کا تواتر علی الکذب محال ہو، یعنی ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ مثلاً کوئی خبر 10 مبشرہ روایت کر دے اور پھر ان سے 20 تابعین روایت کریں، تو اس سے علم ضروری حاصل ہو جائے گا۔ اگر 10 مبشرہ سے 10 تابعین روایت کریں تو علم ضروری حاصل نہ ہوگا۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کسی خاص عدد کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ علم ضروری کے لیے ضروری ہے، بلکہ جب علم ضروری حاصل ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدد تواتر کا ہے۔ یہ سارے بحث تھی ضرورتاً میں۔ اب آگے تفصیلاً فی ما علم تفصیلاً، مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو تعلیمات تفصیل سے معلوم ہوئی، ان کی تصدیق بھی تفصیلاً ضروری ہوگی۔ اجمالاً فی ما علم اجمالاً، اور جو تعلیمات اجمالاً معلوم ہوئی ہے ان کی تصدیق بھی اجمالاً کافی ہوگی۔ مثلاً ایک شخص نیا اسلام لے آیا، اسے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے قرآن کے بارے میں صرف اتنی آیات کا علم ضروری اس وقت حاصل تھا کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کو اللہ کی کتاب قرار دی۔ قرآن کے بارے میں یہ علم اجمالی ہوا، وہ اس وقت صرف اتنی ہی بات پر ایمان لانے کا مکلف تھا۔ پھر اس کے بعد جو آیت اور قرآن کا جو علم اس کے علم ضروری میں آتا گیا، تو یہ قرآن کے بارے میں اس کا علم تفصیلی ہوا۔ تو یہ مطلب تھا تفصیلاً فی ما علم تفصیلاً اور اجمالاً فی ما علم اجمالاً کا۔ اس تعریف پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعریف اس تعریف سے مختلف ہے جو نبی علیہ السلام نے حدیث جبرائیل میں ارشاد فرمائی۔ حدیث جبرائیل میں موجود ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حقیقت ایمان کی تعریف کی گئی ہے، اور حدیث جبرائیل میں
حقیقت کی تعریف نہیں کی گئی بلکہ ایمان کے متعلقات یعنی مؤمن بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ٹھیک ہے مگر حدیث جبرائیل میں مؤمن بھی تو 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں اور آپ کی تعریف میں مؤمن بھی صرف ایک بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ وَهُوَ عِلْمٌ مَجِيءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ، اسی لیے آپ کی تعریف جامع نہ ہوئی۔ یعنی حدیث جبرائیل میں 7 چیزیں اور یہاں پر اس حدیث میں تعریف میں آپ نے صرف ایک چیز بیان کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں وہ 7 چیز داخل ہے جو حدیث جبرائیل میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ ما علم صیغہ عموم ہے جو نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو شامل ہے، اور ان میں یہ 7 چیزیں بھی ہیں۔ اب اگر اس پر کوئی اعتراض کرے کہ حدیث جبرائیل میں صرف امور 7 کو مؤمن بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی وہاں پر جو صرف 7 چیزیں تھیں تو وہ مؤمن بھی تھی، اور آپ کی تعریف میں عموم کے باعث مؤمن بھی کے افراد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو ہم نے دوسرے اعتراض کا جواب دیا تو اس اعتراض کی وجہ سے عموم کے باعث مؤمن بھی کے افراد بہت زیادہ ہو گئے، کیونکہ اس جواب میں ہم نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو یہ ما علم شامل ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی ایسی تعلیمات جن کا علم ضروری حاصل ہو چکا ہے تو وہ 7 سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ذرا سے غور و فکر سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حدیث جبرائیل میں جن چیزوں کو مؤمن بھی قرار دیا گیا ہے، ہماری تعریف میں بھی صرف انہی چیزوں کو مؤمن بھی قرار دیا گیا ہے۔ کوئی فرد اس سے زیادہ ہے نہ ہی کوئی فرد اس سے کم، کیونکہ حدیث جبرائیل میں ایمان بالرسل کا بھی ذکر ہے، جس میں ایمان بنبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی داخل ہے، جن کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے قطعی طور پر ثابت شدہ کسی بھی تعلیم کا اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والا نہ ہوگا۔ بس معلوم ہوا کہ حدیث جبرائیل کا حامل بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی تمام تعلیمات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگلا اشکال یہ کہ پھر تو حدیث جبرائیل میں اتنا فرما دینا بھی کافی ہوتا کہ ان تؤمن برسلہ، باقی 6 چیزوں کو بیان نہ کرتے تب بھی درست ہوتا۔ تو جواب اس کا یہ دیتے کہ ٹھیک ہے، اگر حدیث جبرائیل میں صرف اسی پر اتفاق کر لیا جاتا تب بھی مؤمن بھی کا بیان مکمل ہو جاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے امت کی سہولت کے لیے باقی 6 چیزوں کو ان کی اہمیت کی بنا پر خاص طور سے ذکر فرمایا، ورنہ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا بھی در حقیقت ایمان بالرسل میں ہی داخل ہے۔ ایمان کا اصطلاحی معنی ذکر کرنے کے بعد اب اسلام کے اصطلاحی معنی۔ تو پہلا معنی اس کا یہ کہ بعض علماء کے نزدیک اسلام کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ پورے دین کا علم، جس طرح کہ قرآن میں موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وکما فی قولہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس معنی کے اعتبار سے اسلام اصطلاحی اور ایمان اصطلاحی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص، جبکہ دوسرا معنی اسلام کا دوسرا اصطلاحی معنی انقیاد ظاہری یعنی اقرار باللسان والعمل بالجوارح، کیونکہ حدیث جبرائیل میں اسلام کی تعریف یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ تو اس تعریف میں شہادتین عمل لسان ہے، یعنی اقرار باللسان، اور باقی اعمال کا تعلق جوارح سے ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں انقیاد ظاہری ہے یعنی اعمال ظاہرہ، برخلاف ایمان کے کہ وہ تصدیق بالقلب ہے یعنی انقیاد باطنی۔
اب ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہوگی؟ یعنی اسلام کے اس دوسرے معنی اور ایمان کے درمیان نسبت. تو النسبۃ بینہما باعتبار المعنی الاصطلاحی الثانی. تو معلوم ہوا کہ دوسرے شرعی اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ایمان اور اسلام کے درمیان نسبت تباین ہے، کیونکہ ایمان تصدیق ہے جو کہ قلب کے ساتھ خاص ہے، دل کے ساتھ خاص ہے، دل سے ہی تصدیق کی جاتی ہے، اور اسلام اقرار اور عمل ظاہری ہے جو کہ لسان اور جوارح کے ساتھ خاص ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگرچہ ایمان اور اسلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے متباین ہیں، لیکن شرعاً مفید ہونے کے لیے باہم فی الجملہ متلازم اور ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہیں. فی الجملے کی قید اس لیے لگائی کہ ایمان اور اسلام میں تلازم من کل الوجوہ نہیں. تلازم من کل الوجوہ یعنی ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم نہیں، بلکہ من بعض الوجوہ ہے. یعنی ایمان کے مفید اور معتبر ہونے کے لیے اسلام کے اعمال میں سے صرف ایک خاص عمل شرط ایمان یا لازم ایمان ہے، اور وہ ہے اقرار باللسان. چنانچہ ایمان اس وقت تک مفید اور معتبر نہیں جب تک اس کے ساتھ اقرار نہ ہو. اسی طرح اسلام بغیر ایمان کے مفید اور معتبر نہیں، لیکن ایمان کا کوئی فرد اسلام نہیں اور اسلام کا کوئی فرد ایمان نہیں. اور ظاہر ہے کہ دو متباین چیزیں باہم متلازم ہو سکتی ہیں. تباین اور تلازم میں کوئی منافات نہیں. بس ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے کسی فرد پر صادق نہیں آتے، مگر شخص واحد میں جمع ہو جاتے ہیں. چنانچہ جو شخص دل میں ایمان رکھتا ہو اور اقرار بھی کرتا ہو تو اس میں ایمان اور اسلام دونوں جمع ہو گئے. تو یہ تھی ایمان اور اسلام کے درمیان نسبت. ایمان کے لیے اقرار باللسان کس حد تک شرط ہے؟ تو جواب اس کا یہ کہ ایمان کے مفید ہونے کے لیے اقرار باللسان شرط ہے، جو اسلام کا ایک فرد ہے، اور اسلام کے مفید ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. لیکن اس میں اتنی تفصیل ہے کہ ایمان اور اسلام کا ایک حکم دنیاوی ہے اور ایک حکم اخروی. دنیاوی حکم یہ ہے کہ جو شخص ان سے متصف ہو، یعنی جو اقرار باللسان کرے اور اسی طرح اس کے دل میں بھی ایمان ہو، تو اس پر دنیا میں احکام المسلمین مثلا وراثت، ولایت، قبول شہادت اور اس طرح نماز میں اقتداء وغیرہ احکامات جاری ہوں گے. اور اخروی حکم یہ کہ وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا، یعنی وہ آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. پس اقرار باللسان کا حکم اخروی مخلد فی النار نہ ہونا جاری ہونے کے لیے تو ایمان بالاتفاق اہل سنت والجماعت کی شرط ہے. چنانچہ منافقین کا اقرار باللسان حکم اخروی کے لیے بالکل مفید اور معتبر نہیں. یہ ساری تفصیل مسئلہ اولیٰ کے تحت تھی کہ ایمان اور اسلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور ہر معنی کے اعتبار سے دونوں میں نسبت. اگلے درس میں انشاءاللہ مسئلہ ثانیہ اعمال جزء ایمان ہے یا نہیں اس کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.